میرا دوست ہے, 10 سال ہو گئے ہیں میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی, آپ کی مہربانی میری اس سے ملاقات کروا دیں. اور وہ سیکورٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جیل ہے جہاں پہ آپ سے کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی. کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا اور بار بار دعائیں کرتا تھا. اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کی تم نے 6 سال پہلے مدد کی تھی اور جیل میں آدمی سے میری ملاقات کرائی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین کرام، عرفات یمن کے ایک قصبے کا رہنے والا تھا. اس کی عمر کم و بیش 19 سال کی تھی جب اس نے یمن کی فوج میں حصہ لینا شروع کیا. اس کو انتخاب کر لیا گیا, اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی. دوران ٹریننگ اس کا جو کمانڈر تھا اس نے عرفات کو دیکھا. خوبصورت نوجوان, محنتی, قابل, ذہین, فطین, سمجھدار. اس کے کمانڈر نے اس کے اوپر اپنی نظریں رکھ لی. اس نے کہا کہ اپنے دل میں, اور اس کمانڈر نے, کہ بھائی یہ نوجوان جو ہے نا یہ میرے پاس ہی کام کرے گا. جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تو اس نے اس کو بلایا. اس نے کہا عرفات, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کسی اور جگہ بھجوانے کے بجائے تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں گا. اس نے کہا اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے انڈر رہ کے کام کروں. لو جی, اس نے اس کے ساتھ کام شروع کر دیا. کچھ چند مہینے گزرے تو اس کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا ابو علی. ابو علی نے اس کو بلایا. اس نے کہا کہ میرا جو پرسنل ڈرائیور ہے وہ چھٹی چلا گیا ہے اور لمبی چھٹی گیا ہے, تم اس کی جگہ میرے پرسنل ڈرائیور کے طور پر کام کرو. لو جی ناظرین کرام, اس نے اس کے پرسنل ڈرائیور کی حیثیت سے کام شروع کر دیا. ایک دن جو سیاسی جیل ہے اس کا جو کمانڈر تھا وہ ابو علی اس کمانڈر کا, آپس میں دونوں دوست تھے, وہ بھی کمانڈر تھا یہ بھی کمانڈر تھا. اس نے اس کو فون کیا. اس نے کہا کہ ابو علی ایسا ہے کہ کل دوپہر کا کھانا میرے پاس کھاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا. ابو علی نے مجھ کو بلایا. عرفات کہتا ہے کہ اس نے مجھ کو کہا بھائی کل جانا ہے, تیار رہنا, ہمارا جو وہ فلاں دوست ہے اس کے پاس. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا ہے اگلے دن میں نے اپنے باس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ جو سیاسی جیل تھی وہاں پہ پہنچ گئے. لو جی استقبال ہوا اس کا, وہ آپس میں دوست تھے, وہاں پر اندر بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگے. تو وہ جو سیاسی جیل کا کمانڈر تھا اس نے مجھے بلایا. اس نے کہا بات سنو, ایسا کرو کہ جاؤ جا کے نا کات خرید لے کے آؤ. کات وہاں پر ایک نشہ ہے, سمجھ جیسے ہمارے ہاں تمباکو ہوتا ہے یا نسوار ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی چیز. بہرحال وہ ہر وقت جو یمنی جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں. سعودی عرب میں بائی دا وے وہ ممنوع ہے, اس کے اندر نشہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا. خیر, عرفات کہتا ہے کہ میں نے جب باہر اپنی گاڑی پہ باہر نکلا, سرکاری گاڑی میرے پاس تھی, جب میں گیٹ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان کو, وہ جو سیکورٹی والے تھے ان کے ساتھ وہ التجائیں, منتیں, سماعتیں کر رہا ہے. کہتے میں نے سنا وہ اس سے التجا کر رہا تھا, کہنے لگا کہ میں یمن میں نہیں رہتا ہوں, اب میں یمن کے باہر کسی ملک میں رہتا ہوں, اور ایسا ہے کہ میں آیا ہوا ہوں, میرا دوست ہے, 10 سال ہو گئے ہیں میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی, آپ کی مہربانی میری اس سے ملاقات کروا دیں. اور وہ سیکورٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جیل ہے جہاں پہ آپ سے کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی. کہتا ہے کہ میں نے اس کی جب التجا دیکھی تو پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا. میں نے اسے کہا بات سنو, کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا. میں نے کہا کس قیدی کو ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں فلاں قیدی جو اس سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا دیکھو اللہ بھلا کرے گا, انتظار کرو. کہتا میں بازار میں گیا, جا کے کات خریدی اور واپس جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا یا جنرل تھا وہ ہمارے ابو علی اس کے ساتھ وہ دوست تھے, گپ شپ لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کہہ کے لگا رہے ہیں. میں اندر داخل ہوا, میں نے سلوٹ کیا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں ایک طلب لے کے آیا ہوں. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک میری درخواست ہے, ایک میری ریکویسٹ ہے. اس نے کہا کیا درخواست ہے تمہاری؟ کہ میں نے کہا کہ میرا ایک خالہ داد بھائی ہے, وہ باہر کے ملک میں رہتا ہے, 10 سال سے اس کا ایک دوست ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی, تو آپ کی مہربانی اس کے ساتھ ملاقات کروا دیں. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی جیل ہے, یہاں پہ ملاقات نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا مجھے یہ تو پتہ ہے لیکن میں آپ کا مہمان آج آیا ہوں, میں ابو علی کا ڈرائیور ہوں, میں اس کے ساتھ آیا ہوں, آپ کی مہربانی, آپ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ لو جی کہتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے منت سماجت کی, اس کا دل پسیج گیا. اس نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ لو جی میں نے دونوں نام دیے اس کو, جس سے ملنا تھا, جس نے ملنا تھا, دونوں کے نام دیے. اس نے پرچی کے اوپر نام لکھا, دستخط کی اور مہر لگائی,
میرے حوالے کر دی۔ ناظرین اکرام، کہتا ہے کہ میں اس کو لے کے آیا، سیکورٹی والوں کے سپرد کیا، سیکورٹی والوں نے اس کے ساتھ ملاقات کروا دی۔ کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ خیر جی، ان کی 10-15 منٹ جب ملاقات ہوئی، اس کے بعد جب واپس آنے لگے تو میری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ آدمی۔ اس آدمی نے موقع پا کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکالے اور وہ پیسے میرے سپرد کیے۔ مجھے کہنے لگا یہ لے لو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارا معاوضہ ہے، تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں نہیں جانتا، اور تم نے میرے لیے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، یہ میری طرف سے چھوٹا سا ایک ہدیہ ہے۔ تو میں نے اسے کہا لا واللہ واللہ المستعان، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں نے یہ جو کام کیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں نے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے پیسہ نہیں لوں گا۔ لو جی، کہتا ہے اسی دیر میں گیٹ آ گیا۔ جانے سے پہلے اسے کہا ایسا کرو پھر مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر تو دے دو۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ خیر میں نے اس کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ لو جی ناظرین کرام، اس واقعے کو کم و بیش 6 سال گزر گئے۔ کہتا ہے یمن کے حالات تبدیل ہو گئے، ہماری طرح بند ہو گئی، میں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، میں صنعاء کے اندر آ گیا، وہاں پر میں نے ایک موٹر سائیکل خرید لی اور وہاں پر میں نے لوگوں کو سواری کے طور پر وہ محنت مزدوری کرنے شروع کر دی، لیکن مالی حالات بہت خراب تھے، میری بیوی پریگننٹ تھی، اور اس دوران میں حالت یہ تھی میرے اوپر قرضہ بھی چڑھ گیا۔ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا اور بار بار دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے یا رب لا تترکنی، یا اللہ مجھے نہ چھوڑنا، یا اللہ مجھے عزت دینا، میرے حالات جو ہیں خراب ہیں، قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، وائف جو ہے اس کا آپریشن بھی ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے، پیسوں کی چیزیں ضرورت ہے۔ کہتا ہے ایک دن اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میرے ٹیلی فون کی گھنٹی جو ہے بجنی شروع ہو گئی۔ لو جی، 1 دفعہ ٹیلی فون، 2 دفعہ، 3 دفعہ گھنٹی بجتی رہی۔ میرے دوستوں نے کہا یہ ٹیلی فون اٹھاؤ تو صحیح۔ کہتا کہ میں نے ان کے اسرار پر میں نے کہا نہیں پتہ نہیں کون ہے، باہر کے ملک سے کوئی ٹیلی فون کال کر رہا ہے، کوئی مجھ سے معلومات لینا چاہتا ہوگا کہیں۔ خیر کہتا جب میں نے ٹیلی فون اٹھایا تو وہ وہی آدمی تھا جس کی میں نے 6 سال پہلے مدد کی تھی۔ کہتا میں اس کا نام تک بھول چکا تھا، نہ میرے کبھی وہم و گمان میں۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کی تم نے 6 سال پہلے مدد کی تھی اور جیل میں آدمی سے میری ملاقات کرائی تھی۔ کہنے لگا ایسا ہے کہ میں کل اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں، میرے والد کا وہاں پہ کاروبار ہے، ہمارے اپنے پیٹرول پمپ ہیں، سپر مارکیٹ ہے، مالی حالات بہت اچھے ہیں۔ میں نے گفتگو کے دوران جب اپنے والد کو تمہارے بارے میں بتایا تو میرے والد نے مجھے کہا کہ اس وقت یمن کے حالات بہت ہی خراب ہیں، وہاں کے لوگوں کو شدید مالی مسائل ہیں، ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ایسا کرو اب وقت ہے کہ تم اپنے دوست کی مدد کرو۔ اور حسن اتفاق سے تم نے مجھے ٹیلی فون نمبر دیا تھا اپنا، وہ میں نے سیو کر لیا تھا، اور وہ میں تمہیں ٹیلی فون کر رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ مجھ کو اپنا پورا نام اور اپنا بینک اکاؤنٹ دو۔ میں نے اسے کہا بھائی میں نے وہ جو کام کیا تھا وہ تو اللہ کے لیے کیا تھا اور میں مستور الحال ہوں۔ لیکن اس نے کہا دیکھو اس دن تمہیں یاد ہے تم نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ پیسے نہیں لوں گا، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ جو میں پیسے تمہیں دینے لگا ہوں یہ تم لوگے اور ضرور لوگے۔ ناظرین اکرام، کہنے لگا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا ہے کہ $1000 میری طرف سے اور $1000 تم، یعنی $2000 جو ہے وہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اگلا دن ہوا، کہتا ہے کہ میں بینک میں گیا، الحمدللہ وہ $2000 جو تھے وہ مجھ کو مل گئے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو پہچانتا ہے، اور وہ جو اس نے دعائیں کی تھیں، اور خاص طور پر اس بات کو کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تقوی اختیار کیا اس نے اللہ کے لیے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کے اندر میرے لیے آپ کے لیے کتنے ہی دروس اور سبق ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حسب سابق آپ کمنٹس باکس کے اندر اپنے تاثرات اور اپنے خیالات
ضرور لکھیے. بہت بہت شکریہ.